السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد عاصم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں AKS چینل پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج کے ہمارے مہمان ہمیشہ کی طرح حضرت مولانا ڈاکٹر عابد قیومی صاحب تشریف فرما ہیں۔ جی تو مولانا صاحب، آج ہمارا سب سے پہلا سوال پشاور سے محمد عقیل نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں، کیا مولانا صاحب بیت الخلاء کے اندر وضو کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ جواب دینے سے پہلے تو میں تمام ساتھیوں کو اپنی طرف سے السلام علیکم کہتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس موقع پر اس مبارک محفل میں بلایا کہ جہاں پر لوگوں کے مسائل ہم سن کر اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا جواب دیتے ہیں۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا لوگ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے دین سے واقف ہو اور اس پر عمل کریں، تو اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے کہ آخرت میں ہمارے لیے شاید نجات کا ذریعہ بن جائے، اور جس کسی نے بھی عمل کیا تو اس کا بھی فائدہ ہے۔ تو میں آپ کو بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں اس طرح موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں۔ تو جو سوال آپ نے کیا ہے کہ آیا بیت الخلاء کے اندر وضو کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو دیکھو، ایک ہوتا ہے صرف بیت الخلاء جس میں لوگ پاخانہ کرتے ہیں، جو مخصوص جگہ ہوتا ہے، اس میں تو تمام فقہا یہی کہتے ہیں کہ وہاں وضو کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فقہاء کرام نے فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی بندہ وضو کرے تو نیچے جگہ کا صاف ہونا ضروری ہے، تاکہ جو بھی پانی نیچے گرے اور اس سے جو پانی اٹھے وہ گندا ہو کر آپ کے کپڑوں کو گندا نہ کرے، آپ کے جسم کو گندا نہ کرے۔ تو نیچے جگہ کا پاک ہونا یہ لازمی ہے تاکہ کراہت سے بندہ بچ جائے۔ تو جو خاص بیت الخلاء ہوتا ہے وہاں پر تو وضو کرنا فقہاء کرام کے ہاں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نیچے جگہ گندا ہوتا ہے، تو اسی لیے خاص بیت الخلاء کے جگہ میں وضو کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، وہاں وضو کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن مولوی صاحب، آج کل تو دیکھیں ایک ہی بیت الخلاء ہوتا ہے، اس کے اندر پخانے کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح ساتھ واش بیسن لگا ہوتا ہے، اسی طرح پھر غسل کے لیے الگ سے جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک ہی بیت الخلاء کے اندر مطلب 3 چیزیں لگی ہوتی ہیں۔ اگر اس طرح ہے جس طرح آپ کہتے ہیں اور موجودہ دور میں اسی طرح ہے، تو پھر اس جو خالی جگہ ہے بیت الخلاء کے علاوہ کہ جہاں پر لوگ غسل کرتے ہیں اور کپڑے وغیرہ بھی بعض لوگ دھوتے ہیں، تو وہاں وضو کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ وہ جگہ تو صاف جگہ ہے، اور وضو تو اس جگہ میں مکروہ ہے جہاں نیچے گندگی ہو۔ تو اگر ایسی کھلی جگہ ہے تو وہاں تو بلا کراہت تمام فقہا کے ہاں بال اتفاق تو پھر وضو کرنا ٹھیک ہوگا، اس میں کوئی کراہت نہیں ہوگا۔ لیکن بعض اوقات مجبوری کی حالت میں بندہ بیت الخلاء میں بھی وضو کر سکتا ہے، اور وہ اس طرح کے ایک آدمی ہے کہ اس کو کوئی ایسی کھلی جگہ نہیں مل رہی، مثال کے طور پر وہ ریل گاڑی میں ہے یا جہاز میں ہے، تو وہاں پر پھر اس کو نماز تو چھوڑنا نہیں ہے، تو وہاں پر پھر فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو بیت الخلاء ہے اس پر 1-2-3 لوٹے بہا کر، تاکہ ظاہری جو زیادہ گندگی ہے وہ زائل ہو جائے، پھر بندہ وضو کرے۔ تو ان کے لیے گنجائش ہے، وہ لوگ جو مجبور ہے اور ان کا کوئی عذر ہے، وگرنہ نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں امید کرتا ہوں عقیل بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جی مولانا صاحب، ہمارا دوسرا سوال ہے ترغر سے۔ محمد نواز نے سوال بھیجا ہے کہ کیا مولانا صاحب عورت خوشبو لگا سکتی ہے؟ یہ سوال تو کافی پیچیدہ سوال ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ شاید کہ کئی عورتیں ہم پر رد بھی کریں، کیونکہ موجودہ دور میں تو بہت مشکل ہے اس چیز پر بات کرنا، لیکن ہمارے بھائی نے سوال بھیجا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کر لیں۔ اور وہ یہ ہے کہ جو بھی عورت گھر سے باہر خوشبو لگا کر نکلتی ہے تو شریعت کو اس کی اجازت نہیں دیتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ یہ کوئی مولوی بتا رہا ہے بلکہ یہ قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ عورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ اور فقہاء کرام نے وہاں پر خوشبو کا بھی کہا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے تو وہ بھی زینت میں آتا ہے، کیونکہ جب وہ خوشبو لگا کر گزرتی ہے تو مرد اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو ہر وہ چیز
جس کی طرف مرد اس کی وجہ سے عورت کی طرف مائل ہو جائے تو شریعت نے اس کو عورت کے لیے گھر سے باہر حرام کر دیے ہے، تاکہ عورت کی ذات جو ہے وہ محفوظ ہو اور مردوں کے ٹارگٹ میں وہ نہ آئے۔ اسی لیے شریعت نے اس کا کہا اس میں تو عورت کا فائدہ ہے، مرد کا فائدہ نہیں ہے، اس میں عورت کا فائدہ ہے تاکہ عورت محفوظ ہو۔ موجودہ دور میں جتنے بھی حادثات ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر یا بیرون ملک کے اندر، جو عورتوں کی عزت پامال ہو رہی ہے، اس میں اکثر غلطیاں عورتوں کی بھی ہے کہ عورتیں ایسے لباس پہن رہی ہے اور ایسی زینت ظاہر کر رہی ہے کہ جس سے مرد ان کی طرف دن بدن مائل ہو رہے ہیں، اور پھر جب مائل ہوتے ہیں تو وہ ایسے کر لیتے ہیں کہ جس سے عورت محفوظ نہیں رہتی۔ تو اس لیے عورت تو گھر سے باہر نکلے تو اس کے لیے خوشبو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اب میرے ذہن میں اس کے بارے میں ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ جو آج کل سپرے ہیں تو یہ بھی کیا خوشبو کے حکم میں ہے؟ یہ تو خوشبو سے بھی اعلیٰ درجے کے عورت کے لیے حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خوشبو ہوتی ہے اس میں شہوت کی طرف میلان کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشبو ایک خالص چیز ہوتا ہے، وہ عطر ہوتا ہے۔ اس کے برمقابل اس کے مخالف جو ہے وہ سپرے ہے، اس میں تو ایسی چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ بندہ خوب مائل ہو۔ اسی وجہ سے بیرون ممالک میں خصوصاً UK میں اور وغیرہ ممالک میں جو سپرے بناتے ہیں اس کے لیے وہ باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں، کئی ہزار لوگوں کا مطلب ذہن کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے خوشبو کو مطلب پسند کرتے ہیں۔ تو اس سپرے کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ وہ تو خوشبو سے بھی اعلیٰ درجے کے ہے مائل ہونے میں، کہ مرد اس میں خوشبو سے بھی زیادہ مائل ہوگا عورت کی طرف، تو اس لیے اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ لہٰذا اس سے بھی عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے۔ اچھا، تو مولانا صاحب اس میں ایک اور سوال ہے کہ کیا گھر میں خوشبو لگا سکتی ہے عورت؟ بھائی گھر میں تو بطریق اولا خوشبو لگا سکتی ہے، اور اس کی وجہ ہے مصیبت ہمارے معاشرے میں یہ بن چکی ہے کہ عورت تو گھر سے باہر نکلے تو اپنے آپ کو سنبھال کر نکلے، لیکن خاوند کے لیے ایسی ہو جیسی چڑیل۔ اسی لیے شریعت نے تو یہ حکم دیا ہے کہ عورت گھر میں اپنے آپ کو سنبھالے تاکہ خاوند کا کسی اور عورت کی طرف دل نہ جائے، اور جب بھی اس کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو لہٰذا گھر میں تو بطریق اولا خوشبو لگا سکتی ہے تاکہ خوشبو لگائے اور خاوند اس کی طرف مائل ہو۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی اس طرح بات نہیں ہے۔ جو باہر کا حکم ہے وہ اس لیے تاکہ غیر محرم اس پر غلط نگاہ نہ دے اور اس کی طرف مائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو